ملک جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوا دی۔ آسمانی پاور ہے، طاقت آسمانی لے کر کے فرشتہ کھڑا ہے، لیکن پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اچھا، اسی دعا کا اثر ہے کہ آج ہماری آپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر یہ میرا شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم، تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ بندوں اور جہیز جیسی رسم بد کی بنیاد پر آج ہمارے آپ کے گھروں کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ہم غیروں کے دربار میں تو گئے، ہم نے ہری جھنڈی والے سے تو مانگا، ہم نے بابا سے مانگا، ہم نے فقیر سے مانگا۔ او میرے مصیبت زدہ بندوں، اس اللہ سے مانگو جو اللہ یہ کہہ رہا ہے جب میرا کوئی پریشان حال بندہ، جب کوئی مصیبت کا مارا ہوا میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، جب میرا کوئی پریشان حال بندی، جب میری کوئی مصیبت کی ماری ہوئی بندی مجھ سے ایک بالشت قریب آتی ہے، یعنی ایک بتا جب قریب آتی، وہ اللہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اس اللہ سے فریاد کر کے دیکھو، اس اللہ سے اپنے دل کا مکھڑا، خیروں کو نہیں، حکومتوں کو نہیں، پردھان کو نہیں، مالدار کو نہیں، اپنے اس اللہ کو سنا کر کے دیکھو۔ تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، اور جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ اے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك والرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسی سے مانگو. جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی سے مانگو. در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی بیان کی جائے جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، مجبور، بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن پر درود و سلام نازل ہو. ان میں آخری کڑی عرب کے در یتیم آمنہ کے لال، ہم سب کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حاضرین جمعہ، آئیے آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کیا جائے گا یا جس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہے کہ در کریم سے
سائل کو کیا نہیں ملتا. اور آسان لفظوں میں کہہ لیں تو آپ یہ کہیے کہ اللہ کے در سے بندہ اللہ سے سوال کرے اللہ کیا نہیں دینے والا ہے. آج میں اگر آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ جس گاؤں میں یا جس شہر میں رہتے ہیں رہتے ہوئے خوش ہیں تو آپ جواب دیں گے نہیں. دکھ رزینہ بنی ہوئی ہے, مصیبتیں نگینہ بنی ہوئی ہے, آفات بلیات ہمارا مقدر بن چکا ہے. ہم بھول رہے ہیں شاید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ تیرا اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي, اے میرے پریشان حال بندوں. میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں. آپ سے بہت ہی مؤدبانہ مخلصانہ محسنانہ گزارش ہے, پہلی بار آپ کی مسجد میں آیا ہوں, ہمیں چند منٹ دیجئے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي, اے میرے پریشان حال بندوں, اے مصیبت زدہ بندوں, او حالات کے مارے ہوئے میرے بندوں. فَاذْكُرُونِي, اگر تم مجھے یاد کرو گے, اذکرکم, تو میں تمہیں یاد کروں گا. اے حالات کا شکوہ و شکایت کرنے والوں, کیا تو نے اپنے رب کا فرمان نہیں سنا؟ تیرے رب کا فرمان آج سے نہیں 1450 سال پہلے سے اعلان کر رہا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے, میرا ذکر کرو گے, مجھ سے فریاد کرو گے, اذکرکم, تو میں تمہیں یاد کروں گا. آج آپ شکایت درج کر رہے ہو, حالات ہمارے مخالف ہیں, حکومتیں ہمارے خلاف ہیں, عدالتیں ہمارے خلاف ہیں. اللہ رب العالمین سے آپ تو چوک پر بیٹھ کر کے شکایت آپ نے درج کیا, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں سے آپ نے گلہ اور شکوہ کیا. اچھا یہ بتاؤ آپ نے اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے کتنے بار شکایت کیا؟ وہ اللہ جو قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ادعونی استجب لکم. اور مصیبت کے مارے ہوئے میرے بندوں, اور حالات کے ستائے ہوئے میرے بندوں, اور زمانے کے مصیبت سے پریشان ہو کر کے اور کورٹ اور کچہری کے چکر لگانے والوں, دنیا کی عدالتیں نے تمہیں دھکار دیا ہے, دنیا کے پردھان نے تمہیں دھکار دیا ہے, دنیا کی عدالتوں نے تمہیں ہیڈ آؤٹ کر دیا ہے. نکل جا میرے دربار میں مت آنا, آ جا میرے کہنے سے ایک بار اپنے اللہ کو یاد کر کے دیکھ. وہ اللہ جو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, اگر یہ میرا شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم, تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. آج آپ پریشان ہو, شکایت کر رہے ہو, کہیں تو کسی کے نام پر ہمیں, داڑھی اور ٹوپی کے نام پر ہمیں اریسٹ کر لیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. نا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پریشان حال بندوں, اور جہیز جیسی رسم بد کی بنیاد پر آج ہمارے آپ کے گھروں کی جوان بیٹی گھروں میں بیٹھی ہیں. ہم غیروں کے دربار میں تو گئے, ہم نے ہری جھنڈی والے سے تو مانگا, ہم نے بابا سے مانگا, ہم نے فقیر سے مانگا. او میرے مصیبت زدہ بندوں, اس اللہ سے مانگو جو اللہ یہ کہہ رہا ہے جب میرا کوئی پریشان حال بندہ, جب کوئی مصیبت کا مارا ہوا میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے, جب میرا کوئی
بندی پریشان حال بندی جب میری کوئی مصیبت کی ماری ہوئی بندی مجھ سے ایک بالشت قریب آتی ہے یعنی ایک بتا جب قریب آتی وہ اللہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے اس اللہ کو یاد کر کے دیکھو اس اللہ سے فریاد کر کے دیکھو اس اللہ سے اپنے دل کا مکھڑا خیروں کو نہیں حکومتوں کو نہیں پردھان کو نہیں مالدار کو نہیں اپنے اس اللہ کو سنا کر کے دیکھو تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے اور جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے۔ اے حالات کے مارے ہوئے میرے بندوں، اے مصیبت زدہ میرے بندوں، اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بیزار نہ ہو جاؤ، دل برداشتہ نہ ہو جاؤ، ملول خاطر نہ ہو جاؤ۔ ہاں اپنے دل کو دبا کر بیٹھو نہیں، آؤ رات کے 3 بجے بیدار ہو جاؤ، رات کے 1 بجے اٹھو، رات کے 12 بجے اٹھو، آپ کے رب کا دربار کھلا ہوا ہے۔ آؤ اپنے اللہ سے کہہ کر کے دیکھو، وہ اللہ جب اماں ہاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے، جس اللہ نے پانی دے دیا تھا وہ اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اللہ، کس اللہ کی طرف میں کہہ رہا ہوں؟ وہ اللہ جس اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا کو، فریاد کو سن لیا تھا۔ جب یونس علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فریاد کو سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اور تو اور بات ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ پیارے نبی آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم، آپ لوگ ذرا کہہ تو دیں، نبی کا نام آنے پہ کہیے کیا کہنا چاہیے؟ جانتے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ خدا اللہ رب العالمین اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے نوجوان، کس قوم کے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی نوجوان ہیں، آنکھیں پڑ رہی ہیں، میری نیند کی آغوش میں چلے گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم اس موجودہ سماج کے نوجوان اب اگر ایک نہ ہو پاؤ گے تو مٹ جاؤ گے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ہم اور آپ نوجوان اگر نکل آئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، واللہ بتا رہا ہوں ان کے کمر میں جتنی درد ہوتی ہے، کمر میں آئے ہیں مسجد میں 25 منٹ رہنا ہے، ٹیک لگائے ہیں، مست ہیں، جھوم رہے ہیں، سو رہے ہیں، غزل گا رہے ہیں، کیا ہے؟ ان نوجوانوں کے کمر میں جتنی درد ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم، اس قوم کے نوجوان جو کبھی اسی قوم کے ماں اور بیٹیوں نے، کبھی اسی قوم کے نوجوانوں نے کبھی مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، جس میدان میں حضرت خالد بن ولید گزر جاتے تھے، اس میدان کو فتح کر لیا کرتے تھے، آج یہ ہمارے قوم کا نوجوان ہے۔ میرا موضوع نوجوان نہیں ہے، دعا ہے۔ اے وہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے اللہ کے نبی، میرے بندے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ شہ رغ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ طائف کی سرزمین ہے، پیارے نبی دین کی دعوت لے کر کے گئے تھے، کیا کوئی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی فلیٹ نہیں مانگا تھا، مال نہیں مانگا تھا، کیا کہا تھا؟ اے طائف والوں، ایک اللہ کی بھکتی کرو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ہاں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے طائف والوں، 1000 معبودوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ اے طائف والوں، اے طائف کے چودھریوں، خانوں، پٹھانوں، انصاریوں، سیدوں، مرزا، اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بھکتی کرو، 1000 معبودوں کو اپنا خدا نہ مانو۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے اوباشوں، بدماشوں کو لگا دیا۔ جب دیکھا ہم نے بدماشوں کو لگایا، لیکن وہ محمد جب بات کرتا لوگ اس کے دیوانے ہو جایا کرتے۔ جس مسلمان
دل مہک زعفرانی لگی، اور ان کی صورت ہمیں رات رانی لگی، رحمتوں کی گھٹا بن کے وہ آ گئے، بات انہیں کی ہمیں آسمانی لگی۔ طائف میں دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ، لوگوں نے پلان بنایا، جب دیکھا کہ محمد بات جس سے کرتا لوگ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے، لوگوں نے پلان بنایا، ایک بارگی ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا اور ایک مرتبہ پیارے نبی کے اوپر بر وقت حملہ کر دیا۔ خیسہ مارا، طائف والوں نے کسے مارا؟ آمنہ کے لال کو مارا، آپ کے سر سے خون نکلا، آپ کے جوتوں میں جا کر کے جم گیا، آپ کو غصہ نہیں آیا، ساتویں آسمان پہ عرش والے کو غصہ آیا، عرش والے نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ اگر میرا محمد اجازت دے دے، کہہ دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دینا، چکنا چور کر دینا۔ فرشتہ آسمانی پاور لے کر کے آیا، کہنے لگا اے محمد اگر آپ اجازت دے دو، اگر آپ کہہ دو تو میں ان مارنے والوں کو مار دوں، ستانے والوں کو میں مار دوں۔ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ انہیں دو پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دینا۔ فرشتہ آیا، بخاری کو پلٹتے دیکھتے ہیں ہم، پیارے نبی کو کہنے لگا اے محمد اگر آپ اجازت دے دو، کہہ دو تو میں ان مارنے والوں کو مار دوں، لیکن پیارے نبی پہ قربان جاؤ آپ۔ آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ آج میرے قوم کے لوگ مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، اور میرے اللہ اگرچہ آج میرے قوم کے لوگ میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو اس کے بدلے میں تو انہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دینا۔ وہ طائف والے جن کے چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوا دی۔ آسمانی پاور ہے، طاقت آسمانی لے کر کے فرشتہ کھڑا ہے، لیکن پیارے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اچھا اسی دعا کا اثر ہے کہ آج ہماری آپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو پریشانیاں آئیں، غم آئیں، اے میری ماں اور میری بہنوں، ہاں شادی ہوئے 4 سال بیت گئے، اولاد نہیں ہو رہا ہے، یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو، عمر 100 سال کی ہے، اجل ہو چکے ہیں، معمر ہو چکے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں، ملت کا ولیہ، 100 سال کی عمر ہے، لڑکا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے۔ آپ بھی سوال کرو، مانگو، پریشان ہونا آپ کو آپ کے پڑوسی نے پریشان کر رکھا ہے، مال والے نے پریشان کر رکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس بندے حقیر پہ توقیر کی بات مانو، اپنے اللہ سے ایک بار کہہ کر کے دیکھو، رب کے دربار میں آ کر کے دیکھو، آپ کے زندگی میں وہ انقلاب آفری اوقات آئیں گے، حالات آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ میرا معاملہ کیا تھا۔
मुझे कुरान मजीद के 16वें पारे के बहुत नायाब वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब चीखने चिल्लाने से आपको सिर्फ कहना यह है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से बेजार ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ, दिल बर्दाश्ता ना हो जाओ। हाँ, अल्लाह को याद करो। आप कई बार इसी मिंबर से सुने होंगे, कौन नहीं जानता, इस्लाम और काफिरों के दरमियान सबसे पहली लड़ाई कौन सी है, बता दे। लड़ी जाने वाली सबसे पहली लड़ाई का क्या नाम है? जंगे, क्या नाम है? जंगे बदर। हाँ, लड़ी गई है। आप किसी मिंबर से कई बार सुन चुके होंगे। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपका अगर मैं चंद मिनट ले लूंगा तो आप गुस्सा नहीं होंगे। हाँ, बदर का मैदान है, मुसलमान और काफिरों के दरमियान जंग लड़ी जा रही है। अभी लड़ने ही वाले हैं। मुसलमानों की तादाद बुखारी में बताई गई 313, एक रवायत के मुताबिक बताई जा रही है 319 थी। हाँ, लड़ी जा रही है जंग। 1000 की तादाद में कुफार हैं, गैर ईमान वाले, कुफ्र वाले, गैर इस्लाम वाले 1000 की तादाद में हैं, ईमान वाले, अल्लाह वाले 313। खुदारा आप जुज़बुज़ ना हो, परेशान ना हो, बस कुछ मिनट आपका वक्त आपके बीच में और हो, उसके बाद यार जिंदा सोहबत बाकी। हाँ, बदर की लड़ाई है, जमीन है। हाँ, 313 की तादाद में मुसलमान हैं, 1000 की तादाद में कुफ्फार हैं। उनके पास तलवार, बर्छी, भाले, हाँ, लड़ाई करने वाले सामान मौजूद हैं। और इस्लाम वालों के पास कुछ नहीं। प्यारे नबी ने देखा तादाद बहुत कम है, आपने वजू किया, सजदे में गिर गए। आप, मेरा मौजू क्या है? दुआ। प्यारे नबी पे परेशानी आई, गम का पहाड़ आया, आपने सजदे में गिर गए। बदर के मैदान में आप कहने लगे, ओ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, आज अगर ये मुसलमानों की तादाद मार दी गई, हलाक कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, ता क़यामत तेरी इबादत न होगी। जब लड़ाई लड़ी गई, आकर के खुशखबरी दिया सहाबी ने, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके दुआ को कबूल कर लिया। जब लड़ाई लड़ी गई, 1000 कुफ्फारों को 313 की तादाद ने मुंह के बल धूल चटाए। जब प्यारे नबी ने सजदा किया, सहाबी बता रहे हैं, रवायत बता रही है, आसमान से चितकबरे घोड़े पे सवार होके फरिश्ता उतर आए। फरिश्ते वो कहते हैं, जब एक काफिर का सर कलम करते थे, 10-10 काफिरों के सर तन से जुदा हो जाया करते थे। ऐसा सजदा था। लेकिन आज आपसे कहना पड़ रहा है, दोनों जहां में यारों आबाद थे तो हम थे, और तामीर दो जहां की बुनियाद थे तो हम थे। देखा परख कर आखिर नजर लड़ी ये, गर नकद थे तो हम थे, नकाद थे तो हम थे। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ किया, सजदा किया, आसमान से मदद आ गई। आज पता नहीं कहाँ कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। हम चौक पर बैठ करके गैरों से शिकायत ना करके अल्लाह के दरबार में आते, अल्लाह से कह करके देखते। वो अल्लाह जो आसमान से फरिश्ते उतार सकता है, वो अल्लाह जो आदम और हव्वा को माफ कर सकता है, वो अल्लाह क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है वो अल्लाह? अल्लाह से फरियाद करके देखो। गालिबन 5 हमें आप 2 मिनट दीजिए। हाँ, वक्त है, मैं समझ रहा हूँ, वक्त है, वक्त की कदर करो, वक्त को रुसवा ना करो। टूट गया आईना, अब उसे देखा ना करो। एक दीवाने ने आकर के बताई ये बात, आसन हाथों के लकीरों पे भरोसा ना करो। खुदारा वो देखो, मक्का से हिजरत करके प्यारे नबी मदीना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना। मैं जानता हूँ यहाँ सब हमारे दादा के, बाबा के उम्र के बैठे हैं, गुस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, मैं जानता हूँ वक्त निकल गया है, लेकिन अब कुछ मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत दूर है बलरामपुर।
ہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں آپ. ہاں مدینہ کی لڑکیاں خوش ہو گئیں, گھروں کے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور اشعار پڑھنے لگیں. کیا کہنے لگیں؟ آج تو پیارے نبی آ رہے ہیں, آج تو آمنہ کے لال عرب کے در یتیم آ رہے ہیں. کہاں؟ مدینہ تشریف لا رہے ہیں. اشعار پڑھنے لگیں. حضرت ابو ایوب انصاری ہیں, آپ سن لیے بہتر. ابو ایوب انصاری ہیں, غریب ہیں. مکہ کے چودھریوں نے, خانوں نے, پٹھانوں نے گھروں کو ڈنڈ پینٹ کرنے لگے کہ دنیا کی سب سے عظیم المرتبت ہستی ہمارے یہاں تشریف لا رہی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری مایوس ہو کر کے گھر کی طرف بیٹھے ہیں. ان کی ماں نے کہا, اے حضرت ایوب تم کیوں نہیں خوش ہو, آج تو پیارے نبی آ رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا, کیا کہا؟ میں غریب, کہاں ہے میری اماں جان, کہاں وہ مکہ کے چودھری, اے اماں جان کہاں میرا بوسیدہ گھر اور کہاں وہ چودھریوں کا عالی شان محل موجود ہے. پیارے نبی محل میں رکیں گے یا عیسی ایوب کے بوسیدہ گھر میں رکیں گے؟ جب بوسیدہ ماں نے کہا, اللہ سے کہہ کر کے دیکھ, وہ اللہ تو کہہ رہا ہے وَقَالَ اُدْعُونِي استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تیری پکار کو سننے والا. حضرت ابو ایوب نے کہا, حضرت ابو ایوب کی ماں نے کہا, اچھا میرے بیٹے تو نہیں کہہ رہا ہے اللہ سے, میں کہہ کے دیکھ رہی ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری کی ماں نے کہا, او میرے اللہ, آج میں تجھ سے تیرے دربار میں آ کے تجھ سے کوئی مال نہیں مانگ رہی ہوں, اولاد نہیں مانگ رہی ہوں, کالر کرنسی اور ڈالر نہیں مانگ رہی ہوں. اے میرے اللہ, آج میں تیرے محمد کی میزبانی مانگ رہی ہوں. ہاں حضرت جب سواری آئی, ادھر سواری قریب آئی, ہاں تو حضرت ابو ایوب کے انصاری پہ غالباً علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے خطبات ظہیر میں بہت مفصل انداز میں ذکر کیا ہے. کہنا یہ ہے, دعا ہے کہ بارے اللہ ہم سامعین کرام کو ایک بنا ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے جمع کر دے. اے اللہ ہمیں خالص ایک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد